سب سے پہلا بیہیویئر جس کو ہم فکسنگ بولتے ہیں. فکسنگ سے مراد ہے کہ پیشنٹ جو بھی پرابلم کریٹ کرتا ہے آپ اس کو فکس کرنے کی طرف جاتے ہیں. فرض کریں پیشنٹ غصے میں ہے اور گھر میں وہ ایک روم میں ٹی وی توڑ دیتا ہے تو آپ اگلے دن جو ہے ایک نیا ٹی وی لا کے وہاں پہ ریپلیس کر دیتے ہیں. اسی طرح سے پیشنٹ اگر کسی سے ادھار پیسے اٹھاتا ہے اور جو قرض لینے والا ہے وہ آپ کے دروازے پہ آتا ہے تو آپ اس کو پے کر دیتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ سے گھر کے دروازے پہ نہ آئے. سو یہ بھی ایک فکسنگ بیہیویئر ہے. اسی طریقے سے پیشنٹ جو ہے وہ اگر مختلف رشتہ داروں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا اس کا ہوتا ہے تو آپ اس کی جگہ پہ معافی تلافی جا کے کرتے ہیں, آپ اس کو فکس بیسیکلی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ نشے کی بیماری میں چونکہ وہ ارریسپانسبل بیہیویئرز کی طرف جا رہا ہوتا ہے, سو آپ اس کو رسپانسبل بنانے کے لیے ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے رسپانسبلٹی آ نہیں رہی ہوتی بلکہ اس میں زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہوتا ہے, اور آپ کے مریض کو میسج یہ مل رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں گا یہ ہمیشہ اس چیز کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے میری فیملی موجود ہے. لیکن یہ ہمارا پیشنٹ کے ہر توڑ پھوڑ کو, ہر نقصان کو فکس کرنے والا جو بیہیویئر ہے یہ بیسیکلی مریض کو یہ میسج دیتا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو, تمہارے نتائج بھگتنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں, اور ہم اس لیے موجود ہیں کیونکہ ہم تم سے پیار بڑا کرتے ہیں. اچھا, فکسنگ میں صرف اتنا ہی کرنے کی ضرورت ہے کہ فیملی فکس کرنا چھوڑ دے. جو پیشنٹ کے نقصانات اس سے اپنے نشے کی بیماری کی وجہ سے پہنچ رہے ہیں, فیملی اس میں ہرڈل کریٹ نہ کرے اور فیملی ان کانسیکوینسز کو پیشنٹ کو فیس کرنے دے. کانسیکوینسز فیس کرنے کے بعد ہی وہ کوئی رسپانسبلٹی اٹھانے کی طرف جائے گا. لیکن اگر کانسیکوینسز فیملی فیس کرے اور نشے کے مزے مریض لوٹتا رہے تو پھر اس کے اندر ہم کسی بھی تبدیلی کی توقع نہیں رکھ سکتے. سو فیملی کو کرنا یہ ہے کہ اگر فرض کریں پیشنٹ نشہ کر کے گھر آتا ہے اور آ کے پاس آؤٹ ہو جاتا ہے تو فیملی اس کو اٹھا کر بیڈ تک نہ لے کر جائے, اس کے کپڑے چینج نہ کرے, بلکہ اس کو وہیں پہ ہی رہنے دے جہاں پہ وہ گرا تھا, تاکہ صبح جب وہ اٹھے تو وہ خود کو دیکھے کہ وہ فلور پہ لیٹا ہوا لاؤنج کے اندر کیا کر رہا ہے. اچھا, انیبلنگ جب بھی کوئی فیملی کر رہی ہوتی ہے, لاسٹ ہم نے اپنے پروگرام کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا تھا کہ کیئر ٹیکنگ بیہیویئرز کیا ہیں اور کیئر گیونگ بیہیویئرز کیا ہیں. کیئر ٹیکنگ بیہیویئرز بیسیکلی انیبلنگ کی طرف ہی آپ کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی ہم کسی اپنے پیارے کو انیبل کرتے ہیں, انیبل بظاہر ایک بڑا پازیٹیو سا ورڈ ہمیں لگتا ہے اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کو کسی قابل بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم ایڈکشن کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں انیبلنگ کا, تو ایڈکشن میں کافی یہ نیگیٹو کونوٹیشن کے ساتھ آتا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا شخص جو کہ خود کسی کام کو کرنے کے قابل ہے, ہم پھر بھی اس کے کچھ کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کو پروٹیکٹ کر سکیں یا اس کو کسی طور پہ فائدہ پہنچا سکیں. لیکن جب کوئی نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور ہم انیبل کرتے ہیں اس کو ڈیفرنٹ اسپیکٹ سے, تو اس میں صرف مریض کو جو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے نشہ کرنے سے, ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم اسے ان تکلیفوں سے بچا رہے ہیں, جبکہ در حقیقت ہم اس کی بیماری کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ بعض اوقات ہم پرموٹ کرتے کرتے اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ وہاں پہ صرف موت ہی انتظار کر رہی ہوتی ہے. بالکل, میں نے اتنے ہارش ورڈز اسی لیے استعمال کیے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم انیبلنگ کی بات کر چکے ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ کانسیپٹ اس طریقے سے کلیئر ہو کہ ہمیں کلیئر کٹ پتہ ہو کہ جب ہم بیماری کو مدد کر رہے ہیں, بیمار رویوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو پھر انفیکٹ ہم کیا کریں بیماری کی سیویرٹی کو یا اس کی شدت کو بڑھانے کے لیے. یہ ہارش ورڈ ضرور ہیں لیکن یہی سچ ہے, یہی وہ کڑوا سچ ہے جو کہ بعض اوقات والدین جو ہے وہ پینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ہر روز نشے کے مریضوں میں سے جو لوگ اوور ڈوز کر کے نشہ کر کے مرتے ہیں یا کسی کار ایکسیڈنٹ کے تھرو نشہ کر کے مرتے ہیں, ان کی تعداد جو ہے وہ 350 کے قریب لگ بھگ ہے. یہ میں امریکہ کی آپ کو بات بتا رہی ہوں. پاکستان کے حالات بھی اس سے کچھ ملتے جلتے ہی ہیں, کوئی بہت زیادہ فرق اس میں نہیں ہے. سو اگر ہر روز 350 لوگ جو ہیں وہ نشے کی بیماری کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں تو اٹ از جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ ہمارے بھی پیارے کا جو باری ہے وہ آئی ہی چاہتی ہے. دوسری ایک چیز جو سمجھنے والی ہے کہ ہم بعض اوقات خودکشی کو کہتے ہیں کہ ایک دم سے جو مرنا ہے, خود کو مارنا ہے, وہ خودکشی ہے. لیکن ہماری نظروں کے سامنے جب ہمارا پیارا قطرہ قطرہ زہر اپنے اندر اتار رہا ہوتا ہے اور ہم مجبور بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے جس سے کہ اس کی زندگی میں کوئی مثبت چیزیں نمودار ہو سکتی ہیں, لیکن فیملی کو یہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے
کہ جتنی محبت انہیں اپنے بچے کے ساتھ ہے جو کہ نشے کر کے اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے، اتنی ہی محبت اس بچے کو بھی اپنی فیملی کے ساتھ ہے، اور اتنی ہی سپورٹ کی اس کو اپنی فیملی کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تقریباً سبھی لوگوں کو اپنی فیملی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن خاص طور پہ جب ہم کسی مسئلے میں ہوتے ہیں، کسی بیماری میں ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنی فیملی کی ہر طرح کی سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں ان سے پیار بھی چاہیے ہوتا ہے، ہمیں ان کے پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اپنے رہنے کا کوئی ٹھکانہ بھی رکھنا ہوتا ہے، اور جب تک ہم کسی کام کرنے کے قابل نہیں بن جاتے تو ہم اپنی ہر طرح کی ضروریات بھی انہی سے ہی پورا کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فیملی کے ہاتھ میں کافی زیادہ لیوریج موجود ہے، جس کو یوز کر کے وہ اپنے بچے کو نشے کی تباہیوں سے باہر نکال سکتے ہیں۔ صرف فیملی کو اپنی یہ طاقت ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی طاقت کو جب وہ رانگ وے میں یوز کرتے ہیں تو وہ پیشنٹ کو انیبل کرنے کی بجائے اس کی بیماری کو انیبل کرتے ہیں۔ بالکل انیبل کرتے ہیں، اور یہی ریالٹی انڈرسٹینڈ کرنے ہی کی ہے کہ کیا جو چیزیں ہم کر رہے ہیں اس سے ہمارا پیارا وقتی طور پہ جن نقصانات سے ہم بچا رہے ہیں، تو کیا وہ آگے چل کے نشے کے کسی بڑے ڈیزاسٹر میں کنورٹ ہو جائے گا، اور اسے کسی ایسی سچائی کا سامنا کرنا پڑے گا جو ہم ابھی ہضم نہیں کر سکتے، یا ہم کبھی بھی اپنے کسی پیارے کی موت کے حوالے سے نہیں سوچتے۔ لیکن انیبلنگ جو ہے وہ ہر گزرتے لمحے، ہر قدم کے ساتھ ہمیں انہی نتائج کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہے۔ بالکل، اور میں یہ چاہوں گی میم کہ آپ ون بائی ون اگر مجھے بتائیں کہ کس قسم کی بیہیویئرز جو ہیں وہ بیماری کو سپورٹ کرتے ہیں، ایسا کیا فیملی کرتی ہے جو کہ اس کی بیماری کو دن بہ دن بڑھانے یا ورس کرنے میں افیکٹو رول پلے کرتی ہے؟ اچھا، اس سے پہلے ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم کسی کو انیبل کر رہے ہوتے ہیں یا اسے نشے سے پیدا ہونے والے نقصانات سے بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے ایکسپینس پہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہماری بھی ایک لمٹ ہے، ہمارے جذبات کی ایک لمٹ ہے، ہمارے فائنینسز کی ایک لمٹ ہے، ہمارے کچھ چیزوں کو برداشت کرنے کی ایک لمٹ ہے، اور جب ہم اس لمٹ تک پہنچتے ہیں تو یا تو ہم فائنینشلی کولیپس کر جاتے ہیں، یا ہم ایموشنلی کولیپس کر جاتے ہیں، اور یا ہم فزیکلی بعض اوقات کولیپس کرنے کی طرف بھی جاتے ہیں۔ سو جب بھی آپ انیبل کرتے ہیں تو آپ کو ذہن میں یہ ضرور رکھنا ہے کہ یہ آپ اپنے ایکسپینس پہ کر رہے ہیں۔ آج شاید فرق آپ کو اتنا نہ پڑتا ہو، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ جب یہ برڈن زیادہ ہوتا چلا جائے گا تو بہت ساری چیزیں آپ کی حدود سے یا جتنی آپ کی لمیٹیشنز ہیں اس سے آگے بڑھ جائیں گی، اور پھر آپ نہیں کر سکیں گے۔ بالکل ناظرین، یہ بڑی شاندار کانسیپٹ ہے کہ جو بیماری بڑھتی جاتی ہے، ساتھ ساتھ فیملی کی قوتوں میں بھی انحطاط پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس میں نہ صرف ان کے فائنینشیل ریسورسز، ان کے فزیکل ریسورسز، بلکہ ان کے جذباتی ریسورسز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ کمی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سو یہ بہت ہی شاندار کانسیپٹ ہے۔ اچھا، دوسری ایک چیز یہ ہے کہ آپ جو بھی چیزیں کر رہے ہیں اس سے فائدہ دوسرے کو نہیں پہنچ رہا بلکہ اس کی بیماری کو پہنچ رہا ہے۔ سو ہمیں اس لیے بھی ان تمام رویوں کو تھوڑا ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے کون سے بیہیویئر ہمارے ہیں جس سے ہمارے پیارے کو مدد ملنے کی بجائے اس کی بیماری کو ہم جانے انجانے میں مدد پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں 3 رویے جو ہیں وہ بڑے کامن ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہر نشے کے مریض کا اپنی فیملی کے ساتھ ایک انوکھا اور اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے۔ ہر شخص دوسرے شخص سے مختلف ہوتا ہے، سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص جو ہے کوئی ایک ہی سٹینڈرڈ ہے جس کے تھرو اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا یا وہ بہتر نتائج شو کر سکتا ہے، لیکن فیملی میں عام طور پہ کچھ رویے ہمیں بڑے کامن نظر آتے ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے گھر کے اندر اگر نشے کی بیماری کا مسئلہ درپیش ہے تو ہمارے اہل خانہ جو ہیں وہ کس طرح سے اس کو رسپونڈ کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلا بیہیویئر جس کو ہم فکسنگ بولتے ہیں، فکسنگ سے مراد ہے کہ پیشنٹ جو بھی پرابلم کریٹ کرتا ہے آپ اس کو فکس کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ فرض کریں پیشنٹ غصے میں ہے اور گھر میں وہ ایک روم میں ٹی وی توڑ دیتا ہے تو آپ اگلے دن جو ہے ایک نیا ٹی وی لا کے وہاں پہ ریپلیس کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے پیشنٹ اگر کسی سے ادھار پیسے اٹھاتا ہے اور جو قرض لینے والا ہے وہ آپ کے دروازے پہ آتا ہے تو آپ اس کو پے کر دیتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ سے گھر کے دروازے پہ نہ آئے۔ سو یہ بھی ایک فکسنگ بیہیویئر ہے۔ اسی طریقے سے پیشنٹ جو ہے وہ اگر مختلف رشتہ داروں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا اس کا ہوتا ہے تو آپ اس کی جگہ پہ معافی تلافی جا کے کرتے ہیں، کور اپ کرتے ہیں، آپ اس کو فکس بیسیکلی کرتے ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ نشے کی بیماری میں چونکہ وہ irresponsible behaviors کی طرف جا رہا ہوتا ہے، سو آپ اس کو رسپانسیبل بنانے کے لیے ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے رسپانسبلٹی آ نہیں رہی ہوتی، بلکہ اس میں زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہوتا ہے، اور آپ کے مریض کو میسج یہ مل رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں گا، یہ ہمیشہ اس چیز کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے میری فیملی موجود ہے۔ جیسے کسی پولیس کیس میں وہ پھنستے ہیں، اگر ان کو اندر بند کیا جاتا ہے تو فیملی کی کوشش ہوتی ہے فوری طور پہ بیل آؤٹ کرا دیا جائے، یا اگر کسی فیملی فنکشن میں پیشنٹ ڈیو ٹو اپنے سبسٹنس نہیں جا رہا یا جانا نہیں چاہتا تو فیملی وہاں پہ بھی کور اپ دیتی ہے کہ وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا وہ کسی کام میں مصروف ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ ہمارا پیشنٹ کے ہر توڑ پھوڑ کو، ہر نقصان کو فکس کرنے والا جو بیہیویئر ہے، یہ بیسیکلی مریض کو یہ میسج دیتا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، تمہارے نتائج بھگتنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں، اور ہم اس لیے موجود ہیں کیونکہ ہم تم سے پیار بڑا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے ایک بیہیویئر تو بتایا کہ جو یہ فکسنگ کا بیہیویئر ہے یہ اصل میں انیبلنگ کا بیہیویئر ہے، جس کا فائدہ بیماری اٹھاتی ہے اور مریض کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو پھر میں چاہوں گی کہ باقی بیہیویئرز پہ ہم بات ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے، لیکن پہلے آپ مجھے اس کا کوئی سلوشن بھی بتائیں کہ پھر کرنا کیا چاہیے۔ اچھا، فکسنگ میں صرف اتنا ہی کرنے کی ضرورت ہے کہ فیملی فکس کرنا چھوڑ دے۔ جو پیشنٹ کے نقصانات اس سے اپنے نشے کی بیماری کی وجہ سے پہنچ رہے ہیں، فیملی اس میں ہرڈل کریٹ نہ کرے اور فیملی ان کانسیکوینسز کو پیشنٹ کو فیس کرنے دے۔ کانسیکوینسز فیس کرنے کے بعد ہی وہ کوئی رسپانسبلٹی اٹھانے کی طرف جائے گا، لیکن اگر کانسیکوینسز فیملی فیس کرے اور نشے کے مزے مریض لوٹتا رہے تو پھر اس کے اندر ہم کسی بھی تبدیلی کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ سو فیملی کو کرنا یہ ہے کہ اگر فرض کریں پیشنٹ نشہ کر کے گھر آتا ہے اور آ کے پاس آؤٹ ہو جاتا ہے تو فیملی اس کو اٹھا کر بیڈ تک نہ لے کر جائے، اس کے کپڑے چینج نہ کرے، بلکہ اس کو وہیں پہ ہی رہنے دے جہاں پہ وہ گرا تھا، تاکہ صبح جب وہ اٹھے تو وہ خود کو دیکھے کہ وہ فلور پہ لیٹا ہوا لاؤنج کے اندر کیا کر رہا ہے، تو پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ کل رات کو جب میں ڈرنک آیا تھا تو میں یہاں پہ گرا تھا تو میں یہیں پہ ہی سو گیا ہوں گا۔ سو جب وہ اٹھے گا تو اس سے کچھ امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، یا اسے پتا چلے گا کہ میرے رویے جو ہیں نشہ کرنے کے وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ اب کیا میں خود سے بھی سو نہیں پا رہا۔ اسی طرح بعض اوقات ڈرنک لوگ پیشنٹ جو ہے وہ گھر آتا ہے اور آ کر وہ وامٹ کر دیتا ہے، اور آپ اس کا وہ سارا وامٹ کا جو میس ہے وہ صاف کرتے ہیں، اس کے کپڑے چینج کرواتے ہیں اور اس کو کوئی پاؤڈر کوئی پرفیوم لگا کے دوبارہ سے آپ بیڈ کے اوپر لٹانے کی طرف جاتے ہیں۔ سو اگر پیشنٹ وامٹ کرتا ہے اور وامٹ اس کے کپڑوں کے اوپر گرا ہے تو اس کے کپڑے مت اتاریں، اس کو ویسے ہی سونے دیں تاکہ صبح جب وہ اٹھے تو اس کو نظر آئے کہ رات کو وہ کس حالت میں گھر آیا تھا اور اس نے آ کر گھر پہ کیا کیا تھا۔ کیونکہ ناظرین یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جس وقت پیشنٹ ایکٹیو ایڈکشن میں ہوتا ہے یا نشے میں ہوتا ہے اس وقت وہ اپنے برین کے اس پارٹ کو اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اتنی نہیں ہوتی کہ کوئی بھی شخص اس وقت سمجھ سکے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایسے میں جو نقصانات اس کو ہوتے ہیں یا جو چیزیں، تو ان کو آپ کو فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ مریض میں رسپانسبلٹی کا احساس جو ہے وہ آپ ڈیولپ کر سکیں۔ سو یہ بڑی اچھی ریمیڈی جو آپ نے بتائی ہے کہ فکسنگ نہ کرنے سے ہم کس طرح مریض کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ شارٹ ٹرم میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے وقتی طور پہ جو کرائسس آتا ہے وہ مینج ہو جاتا ہے، لیکن ان اے لانگ رن ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے بینگ اے فیملی ممبر کہ اس سے ہمارا مریض جو ہے وہ مزید تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ سو ہمیں اپنے جذبات کو تھوڑا سنبھالنے کی ضرورت ہے اور ہمیں وہی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جس سے کہ ہمارے مریض کو فائدہ ہو، نہ کہ اس کی بیماری کو۔ بالکل، اور کوئک فکس بھی تو ایک ٹائپ آف ایڈکشن ہی ہے جس میں آپ چھوٹے چھوٹے فکسز بنا کے چیزوں کو وقتی طور پہ ٹھیک کر لیتے ہیں اور لانگ ٹرم جو ہے وہ آپ کو ان چیزوں سے نقصانات ہوتے ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگلا رویہ کون سا ایسا ہے جسے ہم کلیئر کٹ انیبلنگ کا بیہیویئر؟ اچھا، دوسرا بیہیویئر کو ہم نیگنگ کہتے ہیں۔ نیگنگ سے مراد ہے کہ پیشنٹ کو
لان تان کرنا، ٹوکنا مختلف باتوں کے اوپر، اور خاص طور پہ اسی وقت کرنا جس ٹائم پہ وہ نشہ کر کے ابھی تازہ تازہ گھر آیا ہے۔ زیادہ تر ماہرین اب یہ کہتے ہیں کہ نیگنگ کا ورڈ جو ہے یہ بھی منفی ہے ایکچولی، بلکہ اس کو لیکچرنگ کہنا چاہیے یا انسٹرکٹنگ کہنا چاہیے، کہ وہ اپنے مریض کو انسٹرکٹ کرتے ہیں یا لیکچر دینے کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن جو بھی یہ رویہ ہے یوزلی یہ فیملی اس وقت پرفارم کرتی ہے جب ابھی پیشنٹ تازہ تازہ نشہ کر کے گھر آیا ہے، اور جیسے ہی پیشنٹ گھر پہ انٹر ہوگا اور فیملی کو لگے گا کہ یہ ڈرنک ہے یا یہ ہائی ہے ڈرگس کے اوپر، تو فیملی اس کو بتانا شروع کرے گی کہ اس کے نشہ کرنے سے ان کی زندگیاں کس طرح سے متاثر ہیں اور انہیں کیا کیا نقصانات پہنچ رہے ہیں۔ پیشنٹ جب نیگنگ کو سنتا ہے تو اس کا یہی بیہیویئر زیادہ ری انفورس ہونے کی طرف جاتا ہے کہ وہ گھر لیٹ آنا شروع کرتا ہے، نشے میں زیادہ دھت ہو کر آنا شروع کرتا ہے، کیونکہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں گھر پہلے بھی جاؤں گا تو میری اسی طرح خاطر تواضع کی جائے گی، سو بہتر ہے کہ میں گھر لیٹ جاؤں اور میں اتنا نشے میں دھت جاؤں کہ مجھے کسی بھی چیز کا ہوش نہ رہے۔ یہاں پہ فیملی کا نیگنگ کا جو رویہ ہے وہ بعض اوقات پیشنٹ کے لیے ریوارڈنگ بھی ہوتا ہے، ری انفورسنگ بھی ہوتا ہے۔ ریوارڈنگ بیہیویئر اس لیے کہ پیشنٹ کو جو فیملی نیگ کر رہی ہے تو پیشنٹ کے پاس اور زیادہ نشہ کرنے کے ریزنز آتے ہیں۔ بالکل، وہ کمپنسیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نشہ کر کے انہیں تکلیف دے رہا ہوں تو یہ بھی تو مجھے تکلیف دے رہے ہیں، کر کے تکلیف دے رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے بینگ اے فیملی ممبر کہ ہمارا مریض جتنا نشہ کرتا ہے اتنی کوئی جسٹیفیکیشن بھی وہ اپنے آپ کو ضرور دیتا ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو اس کا ہاتھ زیادہ نشے کرنے کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ جتنی جسٹیفیکیشن ہوگی اتنا وہ نشہ کرے گا۔ سو اگر ہم نیگنگ کرتے ہیں، جتنی زیادہ جسٹیفیکیشن دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ ڈے وہ اور لیٹ آئے گا اور وہ اور زیادہ نشے کی حالت میں ہوگا۔ سو ہمیں اپنے اس بیہیویئر کو جو ریوارڈ ہم کر رہے ہیں انڈائریکٹلی نشے کی بیماری کو، اس سے بھی تھوڑا ہاتھ روکنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک سمپل سا رول ہے کہ جب بھی مریض نشے کی حالت میں ہے تو اس سے بات چیت نہ کریں، کیونکہ جو بھی آپ بات چیت کر رہے ہیں آپ یوں انڈرسٹینڈ کر لیں کہ آپ کا مریض نشے کے اندر ہے، انٹاکسیکیٹڈ ہے، اس کو کوئی بھی چیز جو آپ بتا رہے ہیں، فینسی سے فینسی لاجک جو آپ دے رہے ہیں، وہ اس کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں کر رہی، وہ اس کا برین رجسٹر ہی نہیں کر رہا، اور جتنی بھی اس ٹائم پہ جیسی اس کی حالت ہے، صبح جب وہ اٹھے گا تو آپ کی ہوئی باتیں ساری کی ساری اس کو بھول جائیں گی اور کوئی بھی بات اس کو یاد نہیں رہے گی، جبکہ آپ کی ایموشنل سٹیٹ جو ہے وہ کافی ورس ہو جائے گی، ورس ہوتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ ساری بات چیت اس کو بتا دی کہ آپ کی زندگی پہ کیا نقصانات ہیں اس کی نشے کی بیماری کے، آپ کی ہیلتھ کیسے ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کی فیملی لائف کیسے ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کی سوشل لائف کیسے ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ آپ کے مطابق آپ نے کنوے کر دیا، کنوے اس ٹائم پہ کیا جبکہ مریض آپ کا ریسیونگ اینڈ پہ ہے ہی نہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کسی درخت کے ساتھ بات چیت رات کو کرتے رہے اور صبح جب اٹھے تو کہانی پھر وہیں کی وہیں ہے جہاں سے آپ نے کل رات کو شروع کر کے اور اپنے تئیں ختم کر دیا۔ بالکل ناظرین، یہ بہت ہی شاندار ٹپ جو آپ نے دیا ہے، جس میں کہ خاندان کرتے کیا ہیں کہ وہ اپنے ایموشنل ریسورسز کو خود ہی ابیوز کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے اتنے نازک اور قیمتی جذبات کو اس وقت مریض تک پہنچاتے ہیں جس وقت مریض ریسیونگ اینڈ پر ہی نہیں ہے، مریض اس وقت سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک سادہ سی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ اگر اردو زبان جانتے ہیں اور آپ کسی ایسے بندے سے بات چیت کر رہے ہیں اس ٹائم پہ جس کو صرف ٹرکش بولنا آتی ہے، بالکل، تو آپ کی کمیونیکیشن 2 وے نہیں ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اگلے تک پہنچ ہی نہیں رہی، پھر آپ اپنی بات چیت کو وہاں پہ چھوڑ دیں۔ جب بھی پیشنٹ نشے کی حالت میں ہے تو یہ طے کر لیں کہ اس ٹائم پہ آپ نے مریض سے بات چیت نہیں کرنی، لیکن اگلی صبح جب پیشنٹ صبح اٹھے گا اپنی نیند پوری کرنے کے بعد تو اب یہ رائٹ ٹائم ہے کہ اگلا نشہ کرنے سے پہلے کا جو درمیان کا آپ کے پاس ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے اس کو اویل کریں، اور اس ٹائم پہ جب مریض ناشتہ کر رہا ہے تو ناشتے کی ٹیبل پہ آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، اور بات صرف اتنی ہی کریں جس میں آپ اپنے جذبات سے اس کو آگاہ کر دیں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں، آپ کا ایجنڈا کیا ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کل رات جو آپ کو تکلیف پہنچی اپنے مریض کو نشے کی حالت میں دیکھ کر صرف آپ کیا وہ کنوے کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے کچھ رویے جو ہیں وہ ان اپروپریٹ ہیں، اسے اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی آپ کا گول ہو آپ اس کے اوپر بات چیت کریں اور آپ اچھے انداز میں اپنی جذبات کو اس کے سامنے بیان کر دیں، اپنے ایجنڈا کو اس کے سامنے بیان کر دیں، اور کبھی بھی یہ بات شروع نہ کریں کہ
تمہیں پتا نہیں ہے کہ ہماری زندگی کیسے برباد ہو گئی ہے، اس کو نہیں پتا، آپ اس کو لفظوں میں بیان کریں کہ آپ کی زندگی کیسے کیسے آپ کو لگتا ہے اس کے نشہ کرنے کی وجہ سے برباد ہو گئی ہے۔ ہمیشہ اپنے جذبات اور اپنی بات کریں، آئی لینگویج میں کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے اپنی بات کو شروع کریں کہ میں کل رات سے بڑی تکلیف میں ہوں، جب سے میں نے آپ کو نشے کی حالت میں دیکھا ہے، کل آپ اس ٹائم پہ گھر پہ آئے، آپ کی یہ حالت تھی، اور وہ حالت آپ بیان کریں۔ یہ مت کہیں کہ تمہیں پتہ ہی ہے تمہاری کیا حالت تھی، اس کو نہیں پتا۔